اس نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. ایک طرف میری بات ہے، میرا تھوڑا سا فائدہ ہے، تھوڑا سا اگر میں سچ بولتا ہوں تو میری شخصیت کے خلاف ہے وہ بات، یا میں اگر سچ بولتا ہوں تو وہ چیز جو تھوڑی اچھی بک رہی ہے اس کی ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی. یہ تھوڑا تھوڑا میرا مفاد ہے. اب اگر مجھے وہ اکبر لگے گا تو میری جرأت نہیں ہوگی کہ میں اپنے مفاد کی خاطر اس کی کبریائی کے سامنے اپنے آپ کو ترجیح دے دوں. اگر مجھے وہ بڑا جانتے ہوئے لگے گا نہیں تو میں کہوں گا خیر ہے، تھوڑا جھوٹ بول لیتا ہوں تو 4,000 10,000 50,000 لاکھ کا فائدہ ہو جائے گا. دو مثالیں ہو گئی. تیسری مثال، میری بہن، میری بچی، میری بیٹی، میری ماں گھر سے باہر نکلنے لگی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی آیات اور کئی رکوعوں میں ارشاد فرمایا پورے رکوع کے مومن عورتیں پردہ کیا کریں. اور سب سے بڑا گھرانہ جو عزت اور غیرت اور اہمیت کے اعتبار سے کائنات میں سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. اس گھرانے کی خواتین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی ایسا کیا کرو، یعنی پردہ تمہارے اوپر بھی لازم ہے. اب میں نے اگر مانا ہوگا اکبر کو اکبر تو میری بہن، میری بیٹی جو میرے اختیار میں ہے، جن کا رب نے میرے سے پوچھنا ہے، جو رب نے مجھے امانتاً حوالے کی ہے، اگر میں نے رب کو بڑا جاننے اور ماننے کے ساتھ مجھے بڑا لگ بھی رہا ہوگا تو میری ضرورت نہیں ہوگی کہ میں ان کو اتنی ڈھیل دے دوں کہ رب نے جس کام سے روکا ہے تو مجھ کو بھی کر دوں. لیکن جب میرے دل میں رب کی بڑائی اس طرح سے نہیں ہوگی تو خیر آئے گی، خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، باقی دنیا بھی تو ایسے ہی ہے. اور بھی تو چیزیں ہیں، بندہ توبہ کر لیتا ہے، بعد میں کر لیتا ہے، 100 بہانے ہیں بندے کے پاس. اگر رب بڑا لگا ہوتا تو اس کے حکم سے بچنے کا کوئی چارہ ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ جب میں گھر میں اللہ اکبر کی آواز آئی، کہنے کو تو میں نے اس کو اکبر مانا ہے، لیکن اس وقت میں نے اپنی خواہش کو اکبر مانا ہے، اس کو اکبر مانا ہے، لیکن مجھے اپنی خواہش، اپنی ذات، اپنا آرام یہ بڑی لگی ہے. اس کی ذات بڑی سچ جھوٹ کی بات ہے، نظر کی بات ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے منع کرتا چیزیں ہیں ان میں سے جب میں نے اپنے آپ کو پریفر کیا ہے، اٹس مین کہ میں نے اس کو مانا بھی ہے، جانا بھی اکبر ہے، لیکن عملی میدان میں میں نے بڑا اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، ترجیح میں نے اپنے آپ کو دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نعرے لگانے میں تو اللہ کی تقدیر پڑھنے میں بڑے آگے ہیں، لیکن ہم رب دلی طور پر اس کی کبریائی اتنی بھی نہیں لگتی جتنا اپنے سے بڑے بھائی یا بڑے کسی بڑے رشتے کی لگ رہی ہوتی ہے. والد ہے نا، اگر بیٹے کو کہتے بیٹا تو اس طرح نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے، اگر والد کا کنٹرول اچھا ہوگا گھر میں اور بیٹے کے اندر حیا ہوگی، وفادار ہوگا، تو کیا والد کے منہ سے آگے پیچھے ہو سکے گا؟ اگر ہو جائے، انسان میں ہو ہی جاتا ہے، تو کیا وہ سکون سے رہے گا گھر میں یا کام پر ہوگا؟ یار ابا جی کو پتہ لگ گیا تھا کام سے بڑا خراب ہو گیا، پریشان ہوگا نا. یہ تو ایک والد ہے، انسان ہے، تو کیا ہم رب کی نافرمانی کر کے اتنا بھی پریشان ہوتے ہیں جتنا ایک بیٹا اپنے باپ کی حکم پوری کے بعد ٹینشن میں ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، خیر ہے، غفور الرحیم ہے. باپ بھی تو شفیق ہے نا، لیکن اس کا پتہ ہے وہ سامنے نظر آتا ہے، یا وہ مارے گا، یا وہ ناراض ہوگا، یا وہ سہولیات میرے سے چھین لے گا، تو اس کے اندر بڑائی ہے نا باپ کی، تو اندر سے اس کو خوف لگا ہوا ہے. کوئی چیز بھی کھل کے وہ اس طرح سے نہیں کر پاتا، ہر چیز میں ابو جی کا خوف ہوتا ہے. اپنے جیسا انسان ہے. اگر بندہ رب کو
اتنی بھی ترجیح دے تو وہ اتنا بے باک نہ ہو جتنا ہم ہو چکے ہیں۔ آئیے ذرا ان لوگوں کو پڑھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں جو زبان سے اکبر کہتے بھی تھے، عقل سے مانتے بھی تھے اور دل سے رب کو بڑا چاہتے بھی تھے۔ ان کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا عالم کیا تھا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کی سنت کو زندہ کیا گیا اور اس مہینے میں خصوصاً آپ کے گھرانے کی بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے طور پر ہمارے لیے مشروع کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، پریفرنس کی بات دیکھیے، ترجیح کی بات دیکھیے، اکبر کی بات دیکھیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام واقعہ مشہور ہے، میں صرف برکت کے لیے قرآن سے دیکھ کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیارا بیٹا بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، خوبصورت ہے کیونکہ بیٹا بھی نبی ہے اور نبی حسن میں اپنی مثال آپ ہوا کرتا ہے۔ کیا ہوا؟ قرآن کریم کہتا ہے، سورہ صافات ہے، پارہ نمبر 23 ہے اور آیت نمبر 99، اور اس کے بعد آگے پھر 100 101 ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب هب لي من الصالحين، یا اللہ نیک پتر عطا فرما، رب هب لي من الصالحين۔ اللہ کہتا ہے فبشرناه بغلام حلیم، ہم نے بردبار تحمل والے نیک بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی۔